خواتین کو خاص کر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا دیکھیے، چاہیے؟ ایک تو خواتین کو اسٹرینجرس کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم عام زندگی میں عام ریئل لائف میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ویسے ہی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں انہیں کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے، جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو ہمیں ایڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان کی پرسنل پکچرز ہیں، اگر آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے ان نون لوگ ایڈ ہیں کہ اگر آپ فرض کریں آپ کے ساتھ ان نون لوگوں کی لسٹ زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی پرسنل پکچرز کو زیادہ اپلوڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، صحیح. کوشش کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی شخص آپ کو اپروچ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ایک ان نون شخص ہے اور وہ آپ کے پاس سے تصویریں مانگ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں آتے ہوئے تصویریں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ تصویریں مت شیئر کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا میں جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان سب کے اوپر ایک سیکیورٹی فیچر موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف فرینڈس اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف فیملی ٹو دی ایکسٹینٹ آف پبلک. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ عام طور پہ اگر آپ کا کام اس نیچر کا نہیں ہے، آپ پبلک فگر نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو لمٹ کریں ٹو دی ایکسٹینٹ آف یور فرینڈس. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا ایک عام آدمی کے لیے کہا جاتا ہے جی گیم شو میں آپ کا انعام نکل آیا. اب میں تھوڑا سا فائنینشیل کرائم کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو کہ سائبر اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. پھر کہا جاتا ہے جی آپ کا بھتیجا بھانجا میرے پاس ہے، میں پولیس سے بات کر رہا ہوں، میں فلاں ہوں، اور آپ مطلب آگے وہ کیا کرتے ہیں مجھے اس لیے نہیں پتا کہ جب ہمیں کال رہی تو ہم نے تو فوراً بند کر دیا، اس کو انشور کیا اپنے بچے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی پن آ جاتی ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کوئی لالچ دیا جاتا ہے، کوئی انعام نکل آیا آپ کا، یا آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہونے لگا ہے، آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس طرح کی لاتعداد چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. اس سے کیسے بچنا ہے؟ دیکھیے، فائنینشیل کرائمز میں دو طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے لالچ. ان دو ایموشنز کے ارد گرد سارے کا سارا فائنینشیل کرائم چل رہا ہوتا ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ہم نے اریسٹ کر لیا. خوف یہ ہے کہ جی آپ کا بچہ اغوا کر لیا گیا. خوف یہ ہوگا کہ جی اگر آپ نے یہ نہ کیا آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ فوری طور پہ بجائے یہ کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی رسپونڈ کریں، وہ اس کے اوپر کوئی ویریفائی کریں، کسی سے پوچھیں، اپنے بینک مینیجر سے پوچھیں، اپنے بیٹے کو کال کریں، وہ پہلے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے. کوئی 50,000 ٹرانسفر کر دیتا ہے، کوئی 25,000 ٹرانسفر کر دیتا ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے دوسرے اینڈ پہ دوسری طرح کا جو فائنینشیل کرائم ہے جس میں میں نے لالچ کی بات کی، وہاں پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ کا انعام نکلا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی لاٹری میں اپلائی کیا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں، کبھی اپلائی نہیں کیا. تو بھائی جب کیا نہیں تھا تو پھر انعام کیسے نکلنا تھا؟ تو اسی طریقے سے جو لوگ عام طور پہ اس قسم کے کرائم میں پھنستے ہیں وہ سب سے پہلے وہ خود ہی ٹریپ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک تو لیک آف نالج ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو شخص ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کس پرپز کے لیے کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو کال آ جاتی ہے کہ جی میں آپ کا رشتہ دار بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا. وہ ایک کوئی ہنٹ دے گا اور آپ کوئی نام لیں گے. جو ہی آپ کوئی نام لیں گے وہ آپ کو کنیکٹ کرے گا اس رشتہ دار کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لے گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ استعمال کر لے گا. تو عام طور پہ جو اس قسم کے کیسز ہیں یہاں پہ لوگوں کو صرف ایک چیز کو جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کال کر رہا ہے اور وہ شخص آپ سے پوچھ رہا ہے جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کا CNC کیا ہے، آپ اپنے نام کے علاوہ کوئی چیز اس سے ڈسکس مت کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کا برانچ کا مینیجر ہے اس کے پاس تو ساری ڈیٹیلز ہوں گی، آپ نے فارم فل کیا ہوا ہے. اگر وہ بچے کے اسکول سے بات کر رہا ہے تو اس کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی. تو آپ جب اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اپنے بینک کے پن شیئر کرتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر شیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تب ہی یہ کرائم ہوتا ہے جب آپ اپنی پرائیویسی کو خود جو ہے کمپرومائز کر رہے ہوتے کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے فائنینشیل کرائمز میں، کیونکہ جو اس طرح کے فراڈسٹرز ہوتے ہیں وہ جو سمز استعمال کرتے ہیں. اب میں یہ بھی بتاتا چلوں جو اس طرح کے کرائمز کے اندر سم استعمال ہوتی ہے وہ فیک سم ہوتی ہے. جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں ایک فیک اکاؤنٹ استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی کرائم کمٹ کرنے کے لیے، فائنینشیل کرائم کے اندر فیک سم استعمال کی جاتی ہے. تو فیک سم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سم کسی اور کے نام پہ ہوگی، کال آپ کو آ رہی ہے، آپ اینڈ پہ کیا کریں گے، آپ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے جی اس نمبر سے چونکہ مجھے کال آئی ہے تو اسی شخص نے میرے ساتھ کرائم کمٹ کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس میں ملٹیپل ایویڈنسز ہوتے ہیں، IMEI بھی دیکھا جاتا ہے اور بھی ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کون شخص ہے جس کرائم کے پیچھے ہے. لیکن میں لوگوں کو بار بار کہوں گا فائنینشیل فراڈ اس لیے بھی لوگوں کے لیے بڑا ایک خطرناک ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مینٹلی طور پہ بہت زیادہ انوائے کرتا ہے. آپ نے بڑی مشکل سے کوئی نہ کوئی پیسے کمائے ہوتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے، اپنی سیونگس جوڑی ہوتی ہیں. تو میں مثال دوں گا میرے ایک ٹیچر کی جن کے ساتھ ایسا فائنینشیل فراڈ ہوا اور ان کو وہ پیسوں کی ضرورت تھی، ان کے بیٹے کا علاج چل رہا تھا.
تو انہوں نے جب وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے چلے گئے تو ان کو بڑی مینٹل انزائٹی سے گزرنا پڑا, ان کو ڈپریشن سے گزرنا پڑا, اور وہ علاج کے جو پیسے تھے وہ اس طریقے سے کسی کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے بڑا عرصہ پھر اس کیس کو بھی وہ ڈفرینٹ فارمز پہ لڑتے رہے. تو میں یہ لوگوں کو صرف کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ضرور آپ کیئرفل رہیں, لوگوں کے آپ ٹریپ میں مت آئیں.